السلام علیکم ویورز، میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسینی کاروان ٹی وی۔ ویور، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم اور سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم گزر چکا ہے، سفر آج تقریباً 11 سفر ہے۔ میں آپ کے ساتھ پاکستان کے شہر اسلام آباد کیپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ تو مومنین اصل میں مولا حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے کربلا میں، اپنے 6 ماہ کے بچے کی قربانی، 16 سال کے بچے کی قربانی، بھتیجوں کی قربانی، دوستوں کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، اپنی قربانی، اور اس کے بعد پاک بیویاں جو آپ کی بہنیں بیوی تھی، آپ کے بچے تھے، ان کو قید کر کے لے جانا یزید کے دربار میں، سروں سے چادریں چھین لی گئیں، یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور یزید نے خوشی منائی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد بنو امیہ کے جو تھے بڑے، جو جنگ بدر میں مولا علی اور حضور اکرم کے ساتھ جنگ بدر کی جنگ میں قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ یزید بہت خوش تھا اس بات پہ، تو لیکن مولا حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حق اور باطل کی پہچان اس قربانی سے ہی ہوگی، ورنہ دنیا جیسے مولا علی کی شہادت کو بھول چکی تھی، مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کا قاتل جو تھے مین، وہ سامنے نہیں آ سکے، اسی طرح مولا حسین سمجھ رہے تھے کہ میری بھی اسی طرح زہر دے کر یہ قتل کر دیا جائے گا اور دنیا میں ظالم اور مظلوم کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ مولا حسین نے اپنی اس حکمت عملی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، مولا نے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تو آپ نے اپنے آپ کو وہاں پہ محفوظ نہ سمجھتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ جب مدینہ سے مکہ پہنچے، آپ نے حج کا ارادہ کیا، وہاں پہ احرام باندھے، حج کا طواف کر رہے تھے کہ آپ تک اطلاع پہنچی کہ یزید کے چند فوجی حاجیوں کے لباس میں تلواریں چھپا کر آپ کو دوران طواف آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ یہاں پر اگر میں قتل ہو گیا یا شہید ہو گیا تو ظاہر خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، لوگ ڈر جائیں گے، حج کے لیے شاید نہ آئیں۔ تو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آپ نے عمرہ ادا کر کے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ میں کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ آپ کی تاریخ میں خطبات ہیں جو آپ نے وہاں پر دیے۔ پھر اس کے بعد آپ چل پڑے اپنے اہل و عیال کو لے کر۔ جیسے ہی یزید تک یہ اطلاع ملی کہ مولا حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا، اس نے 5000 کا لشکر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ پہنچنے سے پہلے شہید کرنے یا قتل کرنے پر آمادہ کیا، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ قافلہ مولا حسین علیہ السلام کا کوفہ میں پہنچ گیا تو مولا کے حمایتی ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہاں پر ان کا جو مشن ہے مولا حسین کو قتل کرنے کا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس نے کوفہ سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں 5000 فوجیوں کو بھیج کر مولا حسین کو روکا، پہلی محرم کو، اور دوسری محرم کو ان کو جو ہے ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ تو ان کے بعد جو تھوڑا بہت ذخیرہ تھا پانی کا وہ 7 محرم تک چلا، 7 کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں بچا، اور 7 کے بعد 10 تک جتنے بھی بڑے بچے تھے سب پیاسے رہے۔ تو ان ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے آل نبی کو، ان کے مولا حسین کو، حضور کے نواسوں کو شہید کیا، قتل کیا، اور ان کی عورتوں کو قید کر کے 11 محرم کو سفر شام کی طرف انہوں نے شروع کروایا اور بیویوں پر ظلم و ستم کیا۔ اور جب یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد بیویوں نے، بی بی زینب نے خطاب کیے، خطبے دیے، تو لوگوں کو پتہ چلا یہ تو آل نبی ہیں، آل نبی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور کچھ لوگوں کو وہاں یزید کے دربار میں قتل کر دیا گیا جو یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ظالم تھا یہ، ظالم حکمران تھا یزید، بد کردار تھا۔ اس نے حضور اکرم کی نواسیوں کو 1 سال اپنے محل کے قید خانوں میں قید رکھا،
جس نے 3 ماہ کے دوران بی بی سکینہ تھیں جن کی شہادت 13 صفر کو آ رہی ہے، وہ 3 ماہ کے دوران بابا کو یاد کرتے ہوئے، قید و بند کی صحبتیں نہ برداشت کرتے ہوئے، جنہوں نے بابا کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا، اپنے سامنے ان کا سر جدا ہوتے دیکھا، جو اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی بی بی سکینہ، ان ظالم شمر لعنتی خنزیر نے بی بی سکینہ کو تماچے مارے، بہت ظلم کیا گیا علیہ نبی کے ساتھ۔ یہیں پر یہ حق و باطل کی یہ جو کربلا کا معرکہ ہے، اس میں یزید کی طرف بھی مسلمان تھے اور مولا حسین کی طرف بھی مومن مسلمان تھے، لیکن اب ہمیں خود اس چیز کا اندازہ لگانا ہے کہ کیا حسین علیہ السلام جو آل نبی ہے وہ حق ہے، یا یزید جس نے یہ ظلم کیا ہے۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یزید لعنتی ہے، حسین زندہ باد، یا علی مدد۔ ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔